اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة البقرہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن 2024 کورس کے 60ویں لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے لیکچر کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی ہے وہ سورۃ البقرہ کی ایک آیت ہے، جس میں آپ نوٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا۔ پہلی چیز تو یہ کہ آپ کو لن حرف نظر آ رہا ہے جو کہ حروف ناصبہ میں سے ہے اور فعل مضارع کو منصوب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہٰذا آپ کو آگے فعل مضارع تفعلون جو ہے وہ منصوب تفعلو نظر آ رہا ہے، اس کا نون اعرابی گرا ہوا ہے۔ لیکن اس سے تھوڑا سا پیچھے دیکھیں تو آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے لم تفعلو، تو یہاں بھی تفعلو ہی استعمال ہوا ہے جو کہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ نون اعرابی کے بغیر ہے، لیکن اس سے پیچھے آپ کو لم نظر آ رہا ہے، جبکہ حروف ناصبہ میں ہم نے لم حرف پڑھا ہی نہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ جو فعل مضارع ہے تفعلو یہ منصوب نہیں ہے، کیونکہ ہم اسے منصوب اسی وقت کہتے اگر پیچھے حروف ناصبہ میں سے کوئی حرف ہوتا، کیونکہ حروف ناصبہ کی وجہ سے ہی فعل مضارع منصوب ہوتا ہے۔ تو تفعلو جو ہے یہ منصوب نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ تو آج ہم اپنا جو ٹاپک آج کے لیکچر میں کور کریں گے وہ ہے جی فعل مضارع مجزوم۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے مضارع کے حوالے سے یہ پڑھا تھا کہ مضارع کے لفظی معنی ہے مشابہ ہونا، تو فعل مضارع جو ہے یہ مشابہ ہے، کس کے مشابہ ہے؟ اسم کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے فعل مضارع کی لفظی اعتبار سے۔ کیا کیا مشابہت پائی جاتی ہے؟ ایک مشابہت تو یہ تھی کہ جس طرح اسم کا اعراب ہوتا ہے اسی طرح فعل مضارع کا بھی اعراب ہوتا ہے، جس طرح اسم اعراب کے اعتبار سے 3 طرح کا ہوتا ہے، فعل مضارع بھی اعراب کے اعتبار سے 3 طرح کا ہوتا ہے۔ جس طرح اسم واحد مذکر آخر میں پیش حرکت کے ساتھ مرفوع ہوتا ہے، اسی طرح فعل مضارع بھی واحد مذکر آخری حرف پر پیش کے ساتھ مرفوع ہوتا ہے۔ جس طرح واحد مذکر اسم آخری حرف پر زبر کے ساتھ منصوب ہوتا ہے، اسی طرح فعل مضارع واحد مذکر آخری حرف پہ زبر کے ساتھ منصوب ہوتا ہے۔ آج ہم فعل مضارع مجزوم کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ فعل مضارع جب مجزوم ہوتا ہے تو کس طرح کا دکھتا ہے، اور پھر فعل مضارع کے مجزوم ہونے کی وجوہات کیا کیا ہیں۔ فعل مضارع مجزوم دیکھنے کے لیے ہم اسی طرح یذہبو کی ایک گردان لیں گے جی، اور یذہبو کی گردان کے جو 14 صیغے ہیں ان کو 3 طرح کے صیغوں میں تقسیم کریں گے، بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے فعل مضارع منصوب پڑھتے ہوئے یذہبو کی گردان کو 3 قسم کے صیغوں میں تقسیم کیا تھا۔ تو پہلی قسم کے صیغے وہی صیغے ہوں گے جن کے آخر میں پیش ہوگی، یعنی یذہبو، تذہبو، تذہبو، اذہبو، نذہبو۔ دوسری قسم کے صیغے آنی، اونا، اینا والے الفاظ ہوں گے، یعنی وہ الفاظ جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے، یعنی یذہبانی، تذہبانی، 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 یذہبونا، تذہبونا اور تذہبینا۔ اور تیسری قسم کے صیغے وہ صیغے ہوں گے جن کے آخر میں نون نسوہ آتا ہے، یعنی یذہبنا اور تذہبنا۔ اب ان تینوں قسم کے صیغوں کو میں آپ کو مجزوم کر کے دکھاتا ہوں جی۔ تو پہلی قسم کے صیغے جن کے آخر میں پیش آتی ہے، اس پیش کو جب ہم جزم سے تبدیل کر دیں گے تو یہ 5 کے 5 صیغے جو ہیں یہ مجزوم کہلائیں گے، یعنی یذہبو یذہب ہو جائے گا، تذہبو تذہب ہو جائے گا، دوسرا تذہبو بھی تذہب ہو جائے گا، اذہبو اذہب ہو جائے گا، اور نذہبو نذہب ہو جائے گا۔ دوسری قسم کے صیغے یعنی نون اعرابی والے صیغے جو ہیں ان کا بھی اسی طرح نون ڈراپ ہو جائے گا جس طرح فعل مضارع منصوب کرتے ہوئے نون اعرابی ڈراپ ہوا تھا، یعنی یذہبانی، یذہبا، تذہبانی جو 3 دفعہ ہے، تذہبا، یذہبونا، یذہبو، اسی طرح ایک الف لکھا جائے گا، تذہبونا، تذہبو، اور تذہبینا، تذہبی ہو جائے گا۔ اب فوری طور پر آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا ہوگا کہ ہم پہچانیں گے کیسے کہ یہ فعل مضارع
منصوب ہے یا مجزوم ہے، کیونکہ نون اعرابی والے جو صیغے ہیں ان کا نون اعرابی جو ہے وہ منصوب ہونے کی صورت میں بھی ڈراپ ہو رہا ہے اور مجزوم ہونے کی صورت میں بھی ڈراپ ہو رہا ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے جی، فعل مضارع منصوب ہونے کی وجوہات الگ تھیں، فعل مضارع مجزوم ہونے کی وجوہات الگ ہوں گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چل جائے گا، جیسے میں نے ابھی شروع میں آیت کے حوالے سے آپ کو دکھایا کہ لن جب آپ نے دیکھا تو اس کے بعد تو آپ نے پہچان لیا کہ جی فعل مضارع منصوب ہے، لیکن جو فعل مضارع آپ کو نون اعرابی کے بغیر نظر آیا لیکن اس کے پیچھے کوئی بھی حروف ناصبہ میں سے حرف نہیں تھا، تو اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ منصوب نہیں ہے بلکہ یہ مجزوم ہے۔ تو اب جو تیسری قسم کے صیغے ہیں یعنی نون نسوہ والے جمع مؤنث کے دو صیغے، تو جب یہ منصوب ہم نے کیے تھے تو ان کا اس وقت کچھ ڈراپ نہیں ہوا تھا، مجزوم کرتے ہوئے بھی ان کا کچھ ڈراپ نہیں ہوگا، تو یہ ویسے کے ویسے رہیں گے۔ تو اب میں اگر آپ کے سامنے فعل مضارع مجزوم کی گردان رکھنا چاہوں یذہبو فعل سے، تو گردان کچھ یوں ہوگی، یذہب یذہبا یذہبو، تذہب تذہبا یذہبنا، تذہب تذہبا تذہبو تذہبی تذہبا تذہبنا، اذہب نذہب۔ تو الحمدللہ جی پہلا کام تو ہمارا مکمل ہو گیا، ہم نے دیکھ لیا کہ فعل مضارع جب مجزوم ہوتا ہے تو جو فعل مضارع کی گردان کے 14 صیغے ہیں ان میں کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی فعل مضارع کے مجزوم ہونے کی کیا وجوہات ہیں۔ تو ایک وجہ فعل مضارع کے مجزوم ہونے کی یہ ہے کہ کچھ حروف ایسے ہیں جو فعل مضارع سے پہلے آتے ہیں اور فعل مضارع مجزوم ہو جاتا ہے، ان حروف کو گرامر کی اصطلاح میں حروف جازمہ کہتے ہیں۔ تو فعل مضارع جب منصوب ہوا تھا تو کچھ حروف کی وجہ سے منصوب ہوا تھا، ان حروف کو ہم نے حروف ناصبہ کہا تھا۔ اب فعل مضارع مجزوم ہوگا تو کچھ حروف کی وجہ سے مجزوم ہوگا، یعنی ایک وجہ مجزوم ہونے کی یہ ہے کہ کچھ حروف ایسے ہوں گے جن کی وجہ سے فعل مضارع مجزوم ہوگا، تو ان حروف کو نام دیا جائے گا جی حروف جازمہ۔ تو جو حروف جازمہ ہیں وہ میں اب آپ کو دکھاتا ہوں یہ کون کون سے ہیں۔ تو حروف جازمہ میں پہلا حرف جو ہے وہ ہے لم۔ اب آپ کو فوراً پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ جو میں نے سورۃ البقرہ کی آپ کو آیت دکھائی تھی اس میں فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ جس کا نون اعرابی گرا ہوا تھا، ڈراپ تھا، اس سے پہلے اصل میں لم تھا جس کی وجہ سے فعل مضارع مجزوم ہو گیا تھا۔ تو اب آپ واضح طور پہ پہچان سکتے ہیں کہ ایک جگہ ہے لم تفعلوا اور ایک جگہ ہے لن تفعلوا۔ تو لن تفعلوا میں جو فعل مضارع ہے یہ منصوب ہے اور لم تفعلوا میں جو فعل مضارع ہے یہ مجزوم ہے۔ تو الحمدللہ آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ کون سا فعل مضارع منصوب ہے یا مجزوم ہے ان صیغوں میں سے جو کہ منصوب اور مجزوم صورت میں ایک جیسے ہی دکھتے ہیں۔ تو پہلا حرف جو فعل مضارع کو مجزوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہے لم، دوسرا حرف وہ ہے جی لما، تیسرا حرف ان ہے، چوتھا حرف لام ہے۔ تو ایک اور لام جو ہے وہ ہماری اس کلاس میں آ گیا ہے۔ تو یہ 4 حرف میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں اور اس کے بعد پھر مزید جو وجوہات ہیں فعل مضارع کے مجزوم ہونے کی وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا۔ تو تفصیل سے ہم ان حروف کو دیکھتے ہیں جی، جو 4 حروف میں نے آپ کے سامنے بولے ہیں پھر دیکھ لیجئے، لم، لما، ان اور لام۔ پہلا حرف جو ہے فعل مضارع کو مجزوم کرنے والا وہ ہے لم۔ اس کے بارے میں جو باتیں نوٹ کرنی ہیں وہ یہ ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ لم صرف اور صرف فعل مضارع سے پہلے ہی آتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح لن میں نے آپ کو بتایا تھا صرف اور صرف فعل مضارع سے پہلے ہی آتا ہے۔ تو قرآن مجید میں جہاں بھی آپ کو لم نظر آئے گا اس کے بعد صرف اور صرف فعل مضارع ہی ہوگا، نہ تو ماضی ہوگا نہ ہی کوئی اسم ہوگا۔ تو لم یہ ایک قسم کی علامت ہے فعل مضارع کی، یعنی آپ کو قرآن مجید میں جہاں بھی لم نظر آتا ہے اس کے بعد آپ فعل مضارع ہی دیکھیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ فعل مضارع جو ہے وہ آپ کو مجزوم نظر آئے گا، اور مجزوم کیسے ہوگا؟ پیش والے صیغے جزم کے ساتھ مجزوم ہوں گے، نون اعرابی والے صیغے نون اعرابی کے بغیر مجزوم دکھائی دیں گے، اور جمع مؤنث کے 2 صیغے نون نسوہ کے ساتھ ہی آپ مجزوم کہیں گے۔ تو لم جو ہے یہ صرف اور صرف فعل مضارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ لم مجزوم کرنے کے ساتھ ساتھ جو معنوی تبدیلی پیدا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی زوردار نفی پیدا کرتا ہے۔ بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لن بھی زوردار نفی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوا تھا، تو لم بھی زوردار نفی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے،
فرق یہ ہے کہ لن جب ہم نے استعمال کیا تھا تو زوردار نفی کے ساتھ فعل مضارع کا ترجمہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو گیا تھا۔ لم جب استعمال ہوگا فعل مضارع کے ساتھ تو زوردار نفی کے ساتھ یہ فعل مضارع کے معنی جو ہے وہ ماضی کے ساتھ خاص کر دے گا۔ تو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، مضارع کے معنی ماضی کے ساتھ خاص ہو جائیں گے جب فعل مضارع کے ساتھ لم استعمال ہوگا۔ اگزامپل دیتا ہوں آپ کو تو بات بالکل کلیئر ہو جائے گی۔ دیکھیں جی، یذهب فعل مضارع ہے، فعل مضارع مرفوع ہے، اس کا ترجمہ ہم کریں گے جی وہ جاتا ہے، وہ جا رہا ہے یا وہ جائے گا۔ اس کے شروع میں اگر لن حرف لگاؤں تو یہ بن جائے گا جی لن یذهب۔ اب لن نے کیا کرنا ہے؟ فعل مضارع کو منصوب کرنا ہے، اس نے منصوب کر دیا، اور ترجمے میں کیا آپ دیکھیں گے؟ زوردار نفی اور فعل مضارع کے معنی مستقبل کے ساتھ۔ تو لن یذهب کا ترجمہ ہم کریں گے وہ ہرگز نہیں جائے گا۔ اب یذهب کے شروع میں جب میں لم لگاؤں گا تو فعل مضارع مجزوم ہو جائے گا، اور ترجمے میں کیا ہوگا؟ زوردار نفی ہوگی اور فعل مضارع کے معنی ماضی میں جو ہیں وہ کیے جائیں گے۔ تو لم یذهب کا ترجمہ میں کچھ ان الفاظ میں کروں گا کہ وہ ہرگز نہیں گیا، وہ بالکل نہیں گیا، یا وہ گیا ہی نہیں۔ یعنی یہ مفہوم مجھے ادا کرنے کے لیے فعل مضارع کے شروع میں لم لگانا پڑے گا۔ تو فعل مضارع کے شروع میں جب لم آتا ہے تو فعل مضارع میں زوردار نفی پیدا ہوتی ہے، فعل مضارع کے معنی ماضی کے ساتھ خاص ہو جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے گرامر والے اس حرف کو حرف نفی یعنی نفی کا مفہوم پیدا کرتا ہے، حرف جزم یعنی مضارع کو مجزوم کرتا ہے، اور حرف قلب یعنی مضارع کے معنی ماضی میں لے جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ تو لم جو ہے الحمدللہ آپ کے سامنے میں نے تفصیل سے بیان کر دیا۔ اب اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں تو مفہوم کچھ یوں ہوگا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے نہ کیا، یعنی اگر تم نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، تو اس طرح کا مفہوم جو ہے وہ ہم لم کا دیکھ سکتے ہیں۔ فعل مضارع کو مجزوم کرنے والا جو دوسرا حرف ہے وہ ہے جی لما۔ لما کے حوالے سے اب ہم نے چند باتیں جو ہے وہ نوٹ کرنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ لما جو ہے یہ فعل ماضی سے پہلے بھی آتا ہے اور فعل مضارع سے پہلے بھی آتا ہے۔ جب یہ فعل ماضی سے پہلے آتا ہے تو یہ حرف نہیں ہوتا، ذہن میں رکھیے گا، اس وقت یہ اسم ہوتا ہے۔ لما کی بات میں کر رہا ہوں، ماضی سے پہلے جب آتا ہے تو یہ اسم ہوتا ہے، اور اس کے وہی معنی ہوتے ہیں جو اذا اسم کے ہوتے ہیں۔ اذا آپ جانتے ہیں یہ ظرف ہے، تو لما بھی جب ماضی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اسم ہوتا ہے اور بطور ظرف استعمال ہوتا ہے۔ اذا کے معنی جب ہوتے ہیں تو لما کے معنی بھی جب ہی ہوں گے۔ تو پہلی بات تو یہ آپ نے نوٹ کی کہ لما ماضی کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، ماضی کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے تو لما حرف نہیں ہوتا، اسم ہوتا ہے، اور اس کے وہی معنی ہوتے ہیں جو اذا اسم کے معنی ہوتے ہیں۔ قرآن مجید سے ہم اس کی ایگزامپلز دیکھتے ہیں جی، بہت ساری آپ کو مل جائیں گی، جیسے کہ آپ کے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، لما رجع، لما کے بعد نوٹ کریں رجع ماضی ہے، تو رجع فعل ماضی ہے، اس سے پہلے لما ہے، تو لما جو ہے وہ حرف نہیں ہے بلکہ اسم ہے، اور اذا کے معنی یعنی جب کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو لما رجع موسیٰ کا ترجمہ آپ کو ہر جگہ یہی ملے گا، جب موسیٰ علیہ السلام لوٹے الی قومہ، اپنی قوم کی طرف۔ اسی طرح آپ دیکھیں سورہ یوسف میں آپ کو بہت دفعہ لما ملے گا ماضی کے ساتھ، وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، تو فتح سے فتح جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس سے پہلے لما لگا ہوا ہے، اور لما جو ہے یہ ماضی سے پہلے لگا ہوا ہے، تو یہ حرف نہیں ہے، اسم ہے، اور جب معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح دیکھیں سورہ یوسف میں یہ ہے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِیرُ، تو فصلت العیر یعنی فصلت، فصلہ فصلا، فصلو فصلت، اور العیر، العیر سے ملا کر پڑھنا تھا فصلت کو، تو تا کو زیر دے کے آگے ملایا گیا فصلت العیر۔ تو لما کے بعد فعل ماضی ہے، تو لما کا ترجمہ جب کے طور پہ کیا جا رہا ہے، جب قافلہ روانہ ہوا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایگزامپلز آپ کو مل جائیں گی۔
تو لما جو ہے وہ ماضی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس وقت وہ اسم ہوتا ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں جب۔ اب دیکھتے ہیں جی ہم لما جب فعل مضارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو پہلی بات یہ کہ یہ اس وقت اسم نہیں ہوتا بلکہ حرف ہوتا ہے، کیونکہ ہم اس لما کو حروف جازمہ میں پڑھ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ لما جب فعل مضارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو فعل مضارع کو مجزوم تو کرتا ہی کرتا ہے، فعل مضارع میں ابھی تک نہیں کا مفہوم دیتا ہے، جسے آپ انگریزی میں not yet کہتے ہیں، تو یہ ابھی تک نہیں کا مفہوم دے گا جب فعل مضارع کے ساتھ استعمال ہوگا۔ مثلا سمپل سی ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پہلے بات سمجھاتا ہوں پھر اس کے بعد آگے چلیں گے جی۔ دیکھیں یذہبو، اس کے شروع میں لما لگا تو لما کے بعد فعل مضارع ہے تو لما حرف ہے، حروف جازمہ میں سے ہے، اس نے فعل مضارع کو مجزوم کرنا ہے تو یہ بن گیا جی لما یذہب۔ اور ترجمہ ہم کریں گے اس جملے کا کہ وہ ابھی تک نہیں گیا، لما یذہب وہ ابھی تک نہیں گیا، یہ ترجمہ ہوگا جی اس کا۔ کلیئر ہو گیا؟ اب بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اب قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں جی لما کی وہ ایگزامپلز جو فعل مضارع کے ساتھ استعمال ہوئی ہیں، اور فعل مضارع کے ساتھ لما کا استعمال بہت کم ہوا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ لما جو ہے یہ فعل ماضی کے ساتھ بہت استعمال ہوا ہے، لیکن جو کہ فعل مضارع کے ساتھ بھی اس کا استعمال قرآن مجید میں ملتا ہے اور حروف جازمہ میں شامل ہے، تو اس لیے ہم نے اسے تفصیل سے پڑھ لیا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، تو لما آپ کو نظر آ گیا، اس کے بعد یلحقو فعل مضارع نظر آ رہا ہے اور فعل مضارع ظاہر بات ہے مجزوم ہوگا، تو یہ یلحقونا تھا جس کا نون اعرابی ڈراپڈ ہے، تو لما یلحقو وہ ابھی تک نہیں ملے بہم ان کے ساتھ۔ اسی طرح دیکھیں بہت خوبصورت آیت ہے سورۃ الحجرات کی کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ اب آپ پریشان ہوں گے کہ یدخل مضموم تو نہیں ہوا، یہ تو زیر آ رہی ہے آخر میں، تو اصل میں یہ یدخل ہی تھا، یدخل کے لام ساکن کو آگے ملانے کے لیے زیر دی گئی ہے، کیونکہ ہم نے قاعدہ پڑھا ہوا ہے کہ جب بھی کسی لفظ کا آخری حرف ساکن ہو اور اس ساکن حرف کو اگلے لفظ کے پہلے ساکن حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہو تو پہلے ساکن حرف کو زیر دے کے ملایا جاتا ہے، تو یہ زیر اس لیے دی گئی ہے۔ یدخل الایمان، الایمان کو چونکہ یدخل کے ساتھ ملا کر پڑھنا تھا تو یدخل کے لام کو زیر دے کے ملایا گیا، تو لما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اسی طرح ایک آیت اور دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، تو دیکھیں لما اس کے بعد یا لم ہے مضارع مجزوم، اور یعلم کے میم کو اس میں جلالہ جو آگے اللہ آ رہا ہے اس کے ساتھ ملاتے ہوئے زیر دے کر پڑھا گیا ہے، تو لما مضارع کے ساتھ بھی میں نے آپ کو دکھا دیا۔ اب ایک اور لما جو ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جی جو قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ پہلے تو ایگزامپلز دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ دوسری ایگزامپل دیکھیں وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ تیسری ایگزامپل دیکھیں وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ اب یہ بھی ایگزامپلز ہیں جن میں آپ کو لما نظر آ رہا ہے، لیکن لما کے بعد نہ تو آپ کو فعل ماضی نظر آ رہا ہے اور نہ ہی فعل مضارع نظر آ رہا ہے۔ اب یہ لما کون سا ہے؟ تو یہ لما جو ہے نہ تو حروف جازمہ والا لما ہے اور نہ ہی یہ ظرف لما ہے، بلکہ یہ لما جو ہے یہ حرف ہے، لیکن یہ لما الا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو اس لما کو لما استثنائیہ کہتے ہیں۔ تو وہ لما جو الا کے معنی میں استعمال ہو، اور اس لما کی پہچان کیا ہوگی؟ یہ لما جو ہے اس کے بعد نہ تو فعل ماضی ہوگا نہ فعل مضارع ہوگا، صحیح ہے؟ تو سب سے موٹی پہچان تو اس کی یہ ہے، اور دوسری یہ پہچان ہوگی اس کی کہ اس لما سے پہلے آپ کو حرف نفی ملے گا، تو پیچھے ان تینوں جگہ پہ آپ دیکھیں ان جو ہے یہ حرف نفی ہی ہے۔ کلیئر ہو گیا جی؟ تو یہاں پر جو تین مقامات میں نے آپ کو دکھائے ہیں، ان تینوں مقامات میں جو لما ہے
یہ لما اللہ کے معنی میں ہے۔ تو الحمدللہ جی دو حروف جو حروف جازمہ تھے وہ میں نے آپ کو پڑھا دیے۔ اب ہم چلتے ہیں جی تیسرے حرف کی طرف، اور تیسرا حرف جو ہے وہ ہے ان۔ ان ابھی ایک ان آپ نے چیک کیا ہے، اور اس ان کو میں نے کیا کہا تھا کہ یہ ان نفی کا ہے۔ اچھا، ان ایک نافیہ ہوتا ہے، یعنی نفی والا ان ہوتا ہے۔ ان نافیہ کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ ان نافیہ کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد آپ کو الا ملتا ہے۔ الا نہ ملے تو لما مل جائے گا، کیونکہ لما جو ہے وہ الا کے معنی میں ہی ہوتا ہے جب پیچھے ان نافیہ ہو۔ تو ان نافیہ کی پہچان بہت آسان ہے کہ اس کے بعد آپ کو الا ملے گا۔ یہ ان جو ہے یہ ان نافیہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان شرطیہ ہے۔ یہ وہ ان ہے جو شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس ان کے معنی اگر، جسے ہم انگریزی میں اف کہتے ہیں، وہ کیے جاتے ہیں۔ اور ان شرطیہ جو ہے یہ ماضی سے پہلے بھی آتا ہے، یہ مضارع سے پہلے بھی آتا ہے۔ دونوں صورتوں میں ان جو ہے شرطیہ ہوتا ہے، چاہے ماضی سے پہلے آئے چاہے مضارع سے پہلے آئے۔ ہاں، ماضی کا تو چونکہ کوئی اعراب نہیں ہوتا، لہٰذا اس کی تو اعرابی تبدیلی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مضارع جو ہے اس کا اعراب ہوتا ہے، تو ان شرطیہ جو ہے یہ فعل مضارع سے پہلے آ کر فعل مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے۔ اب ان شرطیہ پڑھتے ہی ہم ایک جملہ شروع کریں گے جی، جس جملے کو گرامر کی اصطلاح میں جملہ شرطیہ کہا جاتا ہے۔ جملہ شرطیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں شرط پائی جاتی ہے، اور جملہ شرطیہ کے دو پارٹس ہوتے ہیں جی، ایک کو شرط کہتے ہیں اور دوسرے کو جواب شرط یا جزا کہتے ہیں۔ تو جملہ شرطیہ وہ جملہ جس میں شرط پائی جائے، یا وہ جملہ جس میں شرط اور جواب شرط دونوں پائے جائے۔ انگریزی میں اسے کنڈیشنل سٹیٹمنٹ کہتے ہیں۔ مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر تو جائے گا تو میں جاؤں گا۔ اب یہ دو جملے میں بول رہا ہوں، ایک اگر تو جائے گا، دوسرا تو میں جاؤں گا۔ یہ دونوں جملے مل کر جو جملہ بنا رہے ہیں اسے جملہ شرطیہ کہا جاتا ہے۔ اس جملہ شرطیہ میں اگر تو جائے گا یہ حصہ شرط کہلائے گا، تو میں جاؤں گا یہ حصہ جواب شرط یا جزا کہلائے گا۔ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جملہ شرطیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں شرط اور جواب شرط دونوں ہوتے ہیں، اور جملہ شرطیہ میں ان شرطیہ ہم استعمال کریں گے اگر کے معنی میں۔ تو اگر ان شرطیہ کے بعد دونوں جملوں میں، یعنی شرط والے جملے میں بھی اور جواب شرط والے جملے میں بھی فعل مضارع استعمال ہو رہا ہو، تو ان شرطیہ جو ہے یہ دونوں فعل مضارع جو ہیں ان دونوں کو مجزوم کرتا ہے۔ تو اگر تو جائے گا تو میں جاؤں گا، اس کو میں عربی میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہوں تو میں کہوں گا جی ان تذہب اذہب، ان تذہب اذہب۔ تو دیکھیں تین لفظوں میں عرب نے یہ بات پوری کر دی جو ہم اردو میں اگر تو جائے گا تو میں جاؤں گا 8 لفظوں کو ادا کر کے کر رہے ہیں۔ تو ان تذہب اذہب، اگر تو جائے گا تو میں جاؤں گا۔ اب یہاں سے آپ کو پتہ چلا کہ ترجمہ جو ہے میں مستقبل میں کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ شرط کا تعلق جو ہے وہ مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ میں کہتا ہوں جی اگر تو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا، عربی زبان میں کہوں گا ان تجلس اجلس۔ اگر میں کہنا چاہوں اگر تو پیے گا تو میں پیوں گا، تو عربی میں کہوں گا ان تشرب اشرب۔ اگر میں کہنا چاہوں کہ اگر تو مجھے مارے گا تو میں بھی تجھے ماروں گا، تو عربی میں کہوں گا ان تضربنی اضربک۔ اب میں آپ کو قرآن مجید سے ایگزامپل دکھاتا ہوں جی جملہ شرطیہ کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ تو ان تنصروا اللہ ینصرکم، اس حصے کو ذرا آپ انالائز کریں۔ اس میں ان شرطیہ ہے جی، تنصروا فعل مضارع مجزوم جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اللہ اس میں جلالہ منصوب ہے، تو تنصروا فعل کے لیے یہ مفعول ہے، اور ان کی وجہ سے دیکھیں تنصروا ہوا ہے، تنصرونا سے مجزوم ہوا ہے۔ تو ترجمہ ہم کریں گے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، تو جواب شرط یا جزا ہے ینصرکم، ینصر فعل فاعل اور کم مفعول، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اسی طرح ایک اور آیت دیکھیں قرآن مجید سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ
تترکہ یلہس، تو اللہ تعالیٰ نے کتے کی مثال سے جو بات سمجھائی ہے کہ ان تحمل علیہ، اگر تو اس پر بوجھ ڈالے گا، یلہس وہ ہانپے گا، او تترکہ یلہس اگر تو اسے چھوڑ دے گا تو بھی وہ ہانپے گا۔ قرآن مجید میں آپ کو ان شرطیہ بہت زیادہ ملے گا، بہت ساری ایگزامپلز آپ کو قرآن مجید میں ان شرطیہ کی ملیں گی۔ اب یہاں پر ایک بات اور نوٹ کر لیجئے گا کہ شرط کے لیے ایک حرف لو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں لو کا استعمال بھی آپ کو بہت ملے گا، اور لو کے بعد آپ کو فعل مضارع بھی ملے گا۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت آپ دیکھ رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، تو یہاں پر دیکھیں لو استعمال ہوا ہے، اس کے بعد فعل مضارع ہے، لیکن فعل مضارع مجزوم نہیں ہے، نعلم ہی استعمال ہو رہا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ لو جو ہے یہ حروف جازمہ میں شامل نہیں ہے، یعنی شرط کے لیے تو آتا ہے اور یہ فعل مضارع سے پہلے بھی آتا ہے، لیکن یہ فعل مضارع کو مجزوم نہیں کرتا۔ تو الحمدللہ جی، ہم نے آج کے لیکچر میں فعل مضارع کو مجزوم کرنے والے 3 حروف کے بارے میں پڑھا ہے۔ میں ریوائز کر دیتا ہوں جی۔ پہلا حرف ہے لم، فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہی ہے، لیکن فعل مضارع میں زوردار نفی پیدا کرتا ہے اور فعل مضارع کے معنی ماضی کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ دوسرا حرف لما ہے جو فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے اور فعل مضارع میں ابھی تک نہیں کا مفہوم پیدا کرتا ہے۔ تیسرا حرف ان ہے جسے ان شرطیہ کہا جاتا ہے، جملہ شرطیہ میں استعمال ہوتا ہے۔ جملہ شرطیہ کو پھر ہم نے تفصیل سے پڑھا کہ جملہ شرطیہ کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک کو شرط کہتے ہیں، دوسرے کو جواب شرط یا جزا کہتے ہیں۔ دونوں جملوں میں اگر فعل مضارع ہو تو ان شرطیہ کی وجہ سے دونوں فعل مضارع جو ہیں وہ مجزوم ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی، آج کے لیکچر میں ہم نے 3 حروف جازمہ کو پڑھا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے 4 حروف جازمہ ذکر کیے تھے، انشاءاللہ تعالی چوتھے حرف کو ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی آپ سے اگلے لیکچر میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔